ایسا بھی آیا تھا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت غازی عباس آمنے سامنے ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ کا مقابلہ حضرت غازی عباس کے ساتھ ہوا، اور حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت غازی عباس پر تلوار کیوں اٹھائی تھی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب غازی عباس 13 سال کے ہو گئے تھے، حضرت علی المرتضیٰ بی بی ام البنین کے پاس بیٹھے تھے، اور بی بی ام البنین سے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اے ام البنین، ہمارا بیٹا عباس اب 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، اس کی مشقیں پوری ہو چکی ہیں، میرے پاس جو گن تھے میں نے اسے سکھا دیے، امام حسن نے اس کی تربیت کی اور امام حسین نے اس کو سب کچھ سکھلا دیا ہے، تو کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ بی بی ام البنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، ضرور لیا جائے، مجھے اپنی کوکھ پر اور آپ کے خون پر پورا ناز ہے، اس کی رگوں میں حضرت علی المرتضیٰ کا خون ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کے اعتماد پر پورا نہ اترے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ غازی عباس جب بھی علی المرتضیٰ، امام حسن و حسین یا بی بی زینب کے سامنے آتے تو اپنے دونوں ہاتھ کو باندھے ہوئے نظریں نیچے جھکا کر فرماتے تھے، مولا حکم کریں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، تمہارا امتحان ہے، تم میرے شیر ہو۔ غازی عباس نے عرض کیا، بابا یہ آپ کی عزت افزائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، وہ جو ہمارا باغ ہے، تم ابھی سے وہاں جاؤ، پوری رات صبح تک پہرا دو اور دیکھنا کہ کوئی اس باغ میں گھس نہ پائے، پہرے کے دوران اگر کوئی بھی آئے تو اسے ختم کر دینا۔ غازی عباس نے فرمایا، جو حکم بابا۔ حضرت عباس نے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور بابا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، بابا سے ذوالفقار لی اور اس طرف چل پڑے۔ اب حضرت غازی عباس باغ میں آ گئے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر پہرا دیتے رہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ہوا تھم تھم کے چل رہی تھی، جنات نے اپنا رخ بدل دیا، چرند پرند بھی ہٹ گئے۔ اب جنہوں نے کہا آگے نہ جانا، آگے غازی عباس ہے، ہوا اپنے رخ کو بدل رہی تھی، غازی عباس ادھر ادھر پہرا دے رہے تھے۔ شام گزری، رات کا پہلا پہل گزر گیا، رات کا دوسرا پہل بھی گزر گیا، رات کا تیسرا پہل شروع ہوا۔ غازی عباس چوکنے ہو گئے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے۔ رات کے وقت ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی میں دیکھا کہ اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ باغ میں داخل ہونے لگا۔ حضرت غازی عباس نے آواز دی، خبردار اے اجنبی، آگے نہ بڑھ، اس وقت غازی عباس کا پہرا ہے۔ وہ گھوڑے سوار اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت عباس نے خبردار کیا، میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ اے اجنبی، اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، میری تلوار ننگی ہے، بعد میں جو ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہ ہوں گا۔ وہ اجنبی اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، حتیٰ کہ وہ باغ میں داخل ہو گیا۔ غازی عباس نے کہا، اے اجنبی، خیر منا، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم بلا وجہ تلوار نہیں اٹھاتے، لیکن میرے بابا کا حکم ہے کہ جو بھی باغ میں آئے اسے قتل کر دینا، تم واپس لوٹ جاؤ۔ اس اجنبی نے آتے ہی ایک پھلدار درخت کو پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا، اتنا ہلایا کہ اس درخت کی جڑیں ہل گئیں۔ غازی عباس سمجھ گئے آنے والا بھی کوئی سپہ سالار ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں۔ غازی عباس نے تلوار نکالی اور کہا، اے اجنبی، آ رہا ہوں۔ غازی عباس کی تلوار چلی، پہلا وار غازی عباس نے کیا۔ اس شخص نے بھی تلوار نکالی، اب تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی۔ ایک تلوار آئی، دوسری سے ٹکرائی، دوسری آئی، پہلی سے ٹکرائی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی تھیں
تو رات کے اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے بجلی کڑک رہی ہے۔ کبھی غازی عباس کی تلوار اوپر ہوتی تو کبھی اس اجنبی کی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اس اجنبی کی تلوار اوپر اٹھی اور اجنبی نے حضرت غازی عباس کی تلوار کو دبانا شروع کیا، وہ اجنبی حضرت غازی عباس کی تلوار کو جھکاتا گیا یہاں تک کہ یہ زمین پر جا لگی۔ پھر غازی عباس نے تلوار کو زور دیا اور اوپر اٹھانا شروع کیا، اور تلوار اٹھاتے اٹھاتے اوپر لے آئے، اور اوپر آتے آتے اجنبی کی تلوار سرک گئی۔ جب تک تلوار سرکی تو حضرت غازی عباس کے بازوؤں پر ہلکا سا زخم لگا۔ پھر جو وہ اجنبی تھا اس نے غازی عباس سے کہا، عباس بہت بہادر ہو مگر ابھی ہم سے چھوٹے ہو۔ غازی عباس حیران ہو گئے اور یہ جملہ کہنا تھا اس اجنبی کا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچی، گھوڑے کو لگام لگائی اور واپس چلا گیا۔ اب حضرت غازی عباس پریشان اور شرمندہ ہو کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت غازی عباس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر پڑھی اور پھر بعد میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے جناب ام البنین کو بتایا کہ اے بی بی، میں دیکھ کر آ رہا ہوں آپ کا بیٹا عباس باغ میں بیٹھا رو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے تو وہ بھاگی بھاگی باغ میں آئیں اور فرمایا، بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عباس نے کہا، اماں کچھ نہ پوچھو، وہ بازو پر زخم دے گیا، لیکن بازو پر نہیں، وہ میرے دل پر زخم دے گیا ہے۔ کاش کہ وہ میرے بازو پہ زخم کرتا، میری گردن اڑا دیتا، فخر ہوتا کہ کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہوں۔ لیکن اس نے جو میرے بازو پہ زخم دیا ہے نا، اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ عباس، تمہارے بابا کا جو امتحان تھا تم اس پر پورا نہیں اترے ہو۔ ماں، میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ حضرت عباس نے کہا، بس آنے والا آیا تھا، میں نے روکنا چاہا، وہ نہیں رکا، مقابلہ کیا، بچ کر نکل گیا۔ بس زخم بازو پہ نہیں دل پر ہے اور اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، اور رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آتے ہی صدا دی، اے عباس میرے شیر بیٹے۔ اب جب حضرت مولا غازی عباس نے بابا کی آواز سنی، بجائے چپ ہونے کے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے میرے شیر بیٹے کیا ہوا ہے؟ حضرت غازی عباس نے فرمایا، بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، مجھے معاف کر دیں، میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، عباس کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو گلے سے لگا لیا اور کہا، تم فیل نہیں ہوئے، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ غازی عباس نے فرمایا، وہ کیسے؟ وہ آیا اور ایسی بہادری سے مجھ سے لڑا اور مجھے زخم دے کر نکل گیا اور میں ہار گیا، میں ناکام ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، علی نے خیبر کو گرایا، علی نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، علی نے عمرو بن عبدود کو قتل کیا، لیکن علی کے بازوؤں میں کبھی لرزش نہیں آئی، مگر عباس تمہارے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازوؤں میں لرزش آ گئی۔ تم نے 13 سال میں وہ کام کیا ہے جو علی 50 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت غازی عباس نے فرمایا، وہ آپ تھے بابا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، ہاں وہ میں تھا، تمہارا امتحان لینے آیا تھا۔ حضرت عباس نے فرمایا، بابا مجھے معاف کر دینا، رات کے اندھیرے میں آپ کو پہچان نہ سکا، ورنہ میری یہ مجال کہ میں آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ حضرت علی نے فرمایا، نہیں بیٹا، اسی لیے تو رات کے تیسرے پہر آیا تھا تمہارا امتحان لینے، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ اور حضرت علی نے حضرت عباس کو گلے لگا لیا۔